حصہ الف شخص نے مندرجہ ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھی اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب دیجیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکھپال تھا۔ وہ 14 اپریل 1891 کو مدھیہ پردیش کے قصبہ مہو میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے موہار خاندان سے تھا۔ اس زمانے میں چھوت چھات کی وبا عام تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنے استادوں کا بےحد احترام کیا کرتے تھے۔ ستارہ کے ایک اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد جو ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے، وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بھیم راؤ سکھپال سے بھیم راؤ امبیڈکر بن گئے۔ سوال نمبر 1، ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام کیا تھا؟ سوال نمبر 2، ڈاکٹر امبیڈکر کب پیدا ہوئے؟ 3، ڈاکٹر امبیڈکر بھیم راؤ سکھپال سے بھیم راؤ امبیڈکر کیسے بنے؟ 4، امبیڈکر کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ 5، تفریق کے کیا معنی ہیں؟ حصہ با، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جمع بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خاں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ سوال نمبر 1، اس دنیا کی تخلیق کس نے کی؟ 2، خدا نے مٹی سے کیا اگائے؟ 3، پیاری پیاری چڑیا کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ 4، خوشنما کے کیا معنی ہے؟ 5، اس نظم میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ حصہ الف، ابدال قطب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، نمرود بھی خدا ہی کہلاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کے آگے کہوں میں کیا۔ ابدال کسے کہتے ہیں؟ بہشت بنا کر کس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ اس نظم میں فرعون سے کیا مراد ہے؟ ابدال کسے کہتے ہیں؟ بہشت بنا کر کس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ اس نظم میں فرعون سے کیا مراد ہے؟ خالق کے کیا معنی ہے؟ نمرود سے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ حصہ ب، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے 3 خاص مرکز تھے، تکشلا، نالندہ اور وکرم شلا۔ انہیں وہار کہا جاتا تھا۔ آج کی بڑی یونیورسٹیوں کی طرح ان اداروں میں بھی دوسرے ملکوں سے طالب علم آیا کرتے تھے۔ یہاں بدھ مذہب اور فلسفے کی تعلیم کے لیے بڑے کام کیے گئے۔ ان 3 مہا وہاروں میں نالندہ سب سے زیادہ عرصے تک یعنی تقریباً 800 برس تک قائم رہا۔ اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں میں چین کے مشہور سیاح ہیونگ کی شخصیت نمایاں ہے۔ اس کی طالب علمی کا دور 629 سے 645 عیسوی تک کا مانا جاتا ہے۔ نالندہ یونیورسٹی 450 عیسوی کے آس پاس قائم کی گئی۔ اس زمانے میں مگدھ کی ریاست پر گپت خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے کئی راجاؤں نے نالندہ کی ترقی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ نمبر 1، تکشلا، نالندہ اور وکرم شلا کس کے مرکز تھے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ نالندہ مہا وہار کتنے دنوں تک قائم رہا؟ ہیونگ سانگ کی طالب علمی کا زمانہ کیا تھا؟ نالندہ یونیورسٹی کب قائم کی گئی؟